حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر اعتماد اور توکل۔ آپ ایک ایسی جاہل اور ان پڑھ قوم میں پیدا ہوئے تھے جو اپنے اعتقادات کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتی تھی اور اس کی خاطر مار مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، مگر آپ نے کبھی اس کی پرواہ نہ کی۔ عین حرم میں جا کر توحید کی آواز بلند کرتے تھے اور وہاں سب کے سامنے نماز ادا کرتے تھے۔ حرم کا صحن قریش کے رئیسوں کی نشست گاہ تھی، لیکن آپ ان کی موجودگی میں رکوع و سجود کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آیت "اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تم کو حکم دیا جاتا ہے اس کو علل اعلان سنا دو" نازل ہوئی تو آپ نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر تمام اہل مکہ کو پکارا اور توحید کی ان کو دعوت دی۔ قریش نے آپ کے ساتھ کیا کیا نہ کیا، کس کس طرح اذیتیں نہیں پہنچائیں۔ جسم مبارک پر حرم کے اندر نجاست ڈالی، گلے میں چادر ڈال کر پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مگر آپ کے قدم کو راہ حق سے لغزش نہ ہوئی۔ ابو طالب نے جب حمایت سے ہاتھ اٹھا لینے کا اشارہ کیا تو آپ نے بڑے جوش اور ولولے سے فرمایا کہ چچا جان، اگر قریش میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ بالآخر آپ کو اور بنی ہاشم کو دو پہاڑوں کی درمیانی جگہ میں 3 سال تک گویا قید رکھا گیا۔ آپ کا اور آپ کے افراد خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، وہاں کھانے پینے کی اشیاء لے جانے سے روک دیا گیا، بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، جوان درخت کے پتے کھا کھا کر زندگی بسر کرتے تھے۔ آخر آپ کے قتل کی سازش ہوئی۔ یہ سب کچھ ہوا مگر صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لیتے ہیں، کفار آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلح قریش کے درمیان چند گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم تو پکڑے گئے، ہم 2 ہی ہیں، اب کیا ہوگا؟ لیکن ایک اطمینان اور تسکین سے بھری آواز آتی ہے، ابوبکر، ہم 2 نہیں 3 ہیں، گھبراؤ نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔